رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان 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 یوں قائم ہے رمضان صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان 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 یوں قائم ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ قائم ٹی وی کینیڈا دیکھنے والے تمام ناظرین کو رمضان ٹرانسمیشن میں عالم القائم سے سجاد شاہ جی کا السلام علیکم۔ ناظرین، ماہ سیام انتہائی برکتوں والا مہینہ، یہ وہ مہینہ جس کے بارے میں پروردگار قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہمارے ساتھ آج اس موضوع پہ گفتگو کے لیے موجود ہیں ہماری خوش قسمتی، آپ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، میدان خطابت میں، میدان علم میں آپ بہت زیادہ سراہے جاتے ہیں، اور میں کہوں گا کہ بہت خوشی ہوتی ہے آپ سے بات کر کے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا آپ کی دعا ہے۔ شکر، الحمدللہ ماشاءاللہ، خیر و عافیت۔ آغا گفتگو ہو رہی تھی کہ پروردگار نے یہ روزے اس لیے فرض کیے کہ تاکہ انسان متقی بن جائے، مومن جناب، متقی بن جائے۔ متقی، اس کا تھوڑی سی ہمیں ڈیفینیشن بتائیے گا کہ متقی کون ہوتا ہے؟ اگر متقی کے ہم لفظی معنی لیں تو اس کے معنی تو ہیں بچنا۔ بالکل تقو اللہ سے اگر ہم یہ معنی لے لیں کہ اللہ سے بچو، تو بھئی اللہ تو شہرک سے زیادہ قریب ہے، تو اس سبحان سے بچ اللہ۔ کے کہاں جائیں؟ تو ذرا اس کی وضاحت ہمارے نوجوان بچوں کے لیے اور ہمارے نوجوان دوستوں کے لیے جو دیکھ رہے ہیں۔ میں بالکل اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ جو برادر عزیز نے سوال کیا، اور بڑا ہی خوبصورت سوال، اور اس پر بہت لوگوں نے جو ہے وہ خصوصاً یہ کہیے کہ لفظ شیخ کو استعمال کرتے ہوئے اس پر بڑا طنز و مزاح ہوا، خطبہ اور جو ہے وہ بر صغیر کے دیگر علماء کے حوالے سے۔ قبلہ بات نکلی ہے تو قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب کا بڑا مشہور و معروف جملہ ہے کہ مولوی نے جو ہے وہ مسلمانوں کو اتنا اللہ سے ڈرایا، اتق اللہ کر کر اتنا ڈرایا کہ جوان آج مسجد سے دور بھاگتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو بیسکلی لفظ اتقو کا مطلب، تقوی کا مطلب وہی ہے کہ بچنا، خوف کھانا، ڈرنا، لغوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے۔ لیکن بیسکلی جب ایک معنی دیکھیں، ہر سب سے پہلی چیز، پہلی تمہید یہ ہے، اگر اسے محفوظ کریں محترم ناظرین تو بات آسان ہو جائے گی، کہ ہمیشہ ایک لفظ کا ایک معنی ڈکشنری والا معنی ہوتا ہے، لغوی معنی جسے کہا جاتا ہے، اور ایک معنی ہوتا ہے اصطلاحی معنی جسے ہم جو ہے وہ بالکل ٹرم والا معنی کہتے ہیں، کہ ٹرم استعمال جب ہوتی ہے تو وہ اپنے معنی سے جو ہے لغوی معنی سے بالکل الگ ہوتی ہے، لیکن مماثلت قائم رہتی ہے۔ تو جس طریقے سے آپ نے سوال میں جو ہے وہ ایک معنی خود سے بتایا کہ تقوی کا معنی جو ہے بیسکلی بچنا ہے، تو یہ لغوی معنی ہے۔ اب جب یہی تقوی دار اسلام میں، بلکہ بات کو یہیں روک کر بہترین مثال آپ کو ہدیہ کروں، جیسے صلات ہے، صلات جو ہے جسے ہم عربی کے اندر صلات جو ہے وہ بیسکلی دعا ہے، دعا کرنے کو۔ اب اس کا ڈکشنری والا معنی دیکھیں تو اس کا مطلب ہے دعا کرنا، لیکن جب اسلام آیا اور ایک پراپر ایک جو ہے وہ یہ کہیے کچھ ارکان کو ملا کر ایک عبادت بنائی گئی، اللہ کی جانب سے عبادت کا نام دیا گیا، تو اس کو جب صلات کہا گیا تو پھر دعا اس نماز میں بھی ہے، اور ایکچوئل معنی جو لغوی معنی ہے وہ دعا ہے، لیکن یہ صلات جب ٹرم میں استعمال ہوگا تو جو ہے وہ نماز کے لیے استعمال ہوگا۔ کوئی صلات سے آج جو ہے دعا والا معنی نہیں لیتا۔ عربی بھی آج اگر آپ دیکھیں تو آج دعا کے لیے دعا ہی استعمال کرتے ہیں، صلات استعمال نہیں کرتے، بات اگر واضح ہو رہی۔ ٹھیک ہے، تو بس یہی سچویشن بالکل تقوی کے بارے میں، کہ جب تقوی لغوی معنی میں استعمال ہو رہا ہے ڈکشنری کے تحت، لغوی اعتبار سے تو وہی ڈرنا، بچنا، خوف کھانا، دور ہٹنا، اور اگر جب یہ دین اور شریعت کے معاملے کے اندر استعمال ہوگا، اللہ سے جڑ جائے گا یہ لفظ تقوی، یعنی اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو گویا یہ اللہ کے احکام کی پابندی کرنے کے جو ہے مترادف کہلائے گا، اور خصوصاً اس کی اپوزٹ کہلائے گی ہوا و نفس کی پیروی کرنا۔ تو خلاصہ کیا ہو گیا کہ اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اس سے مراد یہ ہوئی کہ اللہ نے جو محرمات رکھے ہیں ان سے پرہیز کرو، ان سے خوف کھاؤ۔
جو اللہ کو ناپسند ہے اس سے خوف کھاؤ، ان سے بچو، ان چیزوں سے دوری اختیار کرو۔ اچھا آغا نیز یہ بھی فرمائیے گا کہ ایک روزے دار کے لیے کیا صرف کھانے پینے سے ہی اجتناب کرنا ضروری ہے؟ بے شک یہ ہماری عقل سلیم جانتی ہے کہ انسان کو تمام برائیوں سے بچنا چاہیے، مگر ہمارے معاشرے میں خصوصاً بات کروں گا ہمارے بر صغیر کے معاشرے کی، کہ ہمارے ہاں لوگوں میں ٹالرنس بڑی کم ہوتی جا رہی ہے، اور خاص کر کے ماہ سیام جو ہیں اس کے اندر ہمیں اس چیز کی بڑی نمایاں جھلک دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگوں کے اندر بڑے امپیشنس ہو جاتے ہیں، ان کے اندر برداشت نہیں رہتی، اور وہ اپنے روزے دار ہونے کا جو ہے وہ ایج لیتے ہیں، اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسلام اس کے مقابل کیا کہہ رہا ہے؟ کیونکہ جس وقت یہ روزے فرض کیے گئے وہ تو بہت سخت دور تھا، تب تو نہ الیکٹریسٹی تھی، نہ پنکھے تھے، نہ کچھ تھا، اور عرب کی گرمی، آپ تو خود عرب میں رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہے ان باتوں کا۔ بالکل بالکل، دیکھیے اس حوالے سے کیا اخلاقی باتیں ہونی چاہیے جو ہمارے روزہ داروں کو سب سے زیادہ مقدم رکھنی چاہیے؟ بالکل بیسکلی دیکھیں، روزہ جو آپ کو سکھاتا ہے، جیسے اپنے ابتدان یہ بات آپ کے گوش گزار کی اور اپنے محترم ناظرین کے دامن سماعت میں ہدیہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا جو مقصد ہے اور جو مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے انسانوں کو ایک اسپیسیفک ٹائم ڈیوریشن میں جو ہے وہ کھانے پینے سے اجتناب کروا کر، تو وہ صرف تقویٰ ہے، اور تقوی سے مراد کیا ہے کہ ہم نے وہی خلاصہ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ان چیزوں سے رک جاؤ۔ تو بیسکلی آپ دیکھیں اسلام کے اندر قہر نہیں ہے، اسلام لانے میں جو ہے وہ کوئی یہ کہیے کہ قہری طور پہ اجباری طور پہ کوئی اسلام کسی سے اسلام نہیں منوایا جاتا، لیکن جب آپ اسلام دار اسلام میں اچھا میں آپ کے توسط سے اس بات کو بھی جو ہے وہ اپنے محترم سننے والے اور دیکھنے والے ناظرین کے جو ہے وہ دامن سماعت میں ہدیہ کرتا چلوں کہ ہم لوگ ایک اکثر عامیانہ معاشرے کے اندر یہ لفظ کثرت سے بولا جاتا ہے کہ اسلام میں جبر نہیں ہے، کوئی کسی کو نماز کے لیے اٹھائے تو کہتے ہیں اسلام میں جبر نہیں ہے، کسی کو برائی سے کوئی کسی کو برائی سے روکے استعمال آتا ہے لوگوں کو، جناب علی حضور بالکل ایسا ہی ہے کہ بھائی وہ اسلام میں جو ہے وہ جبر نہیں ہے۔ تو بیسکلی یہ کانسیپٹ غلط ہے ہمارے یہاں معاشرے کے اندر۔ اسلام میں لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، اس سے مراد لوگوں نے جب سمجھا نہیں تو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ بیسکلی اسلام لانے میں، اسلام قبول کروانے میں کوئی جبر نہیں ہے، اسلام آپ کو لاجیکل اور عقلی دلائل کے ذریعے اللہ کو قبول کرنا، لیکن جب آپ نے اللہ کو عقلی دلائل کے ذریعے سے اختیاری حالت میں قبول کیا ہے، آپ نے اختیاری حالت میں یہ تسلیم کی ہے اپنی عقل و خرد سے یہ بات کہ لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے خدا کا، اور یہ واجب الاطاعہ ہے کہ یہ ذات وہ ہے جس کی اطاعت واجب ہے۔ اس کے بعد جبر شروع ہوا، اس کے بعد آپ کو فجر میں بھی اٹھنا ہے، اس کے بعد آپ کو ظہر میں بھی اٹھنا ہے، اس کے بعد آپ کو جو مغربین کی نماز پڑھنی ہے، صدقہ بھی دینا، روزے بھی رکھنا۔ تو یہ ایک چیز، اور جہاں پھر ہمارا سوال جو تھا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا پینے کا روزہ ہے، تو بیسکلی جیسے ہم نے آپ کے سامنے بیان فرمایا کہ اللہ چاہتا ہی ہے کہ تقوی اختیار کرے۔ پھر آپ آل محمد کی حدیث اگر رمضان کریم کے روزوں کے حوالے سے اٹھا کر دیکھیے تو فرمایا کہ اذا اصبحت صائما، کہ جب مولا فرماتے ہیں صادق آل محمد کہ جب تم اس حال میں صبح کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس حال میں صبح کرو کہ تم روزے دار ہو، فلیصم سمعک و ابصارک، تو چاہیے کہ تمہاری آنکھ کا بھی روزہ ہو، تمہارے کان کا بھی روزہ ہو، تمہارے اعضاء و جوارح کا بھی روزہ ہو، حتیٰ کہ شعروں کا، تمہارے بالوں کا بھی روزہ ہو۔ کیا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، فلسفہ روزہ ائمہ معصومین فرما رہے ہیں کہ یعنی ایسا نہیں کہ صرف بھوک و پیاس سے ہاتھ اٹھانا۔ بیسکلی اچھا یہ آپ بدیہی سوال ہے بالکل، یہ جو ہے وہ جس طرح جو مشکلات اس معاشرے میں، یقیناً اس زمانے میں بھی سملر مشکلات تھیں، جو کچھ تو پھر صحابی نے ایک دفعہ آ کے ذکر کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ ایک انسان روزہ رکھتا ہے اور صبح سے شام تک نماز بھی پڑھ رہا ہے، لیکن نہ کھانے پینے سے بھی رکا ہوا ہے، لیکن وہ جو ہے وہ محرمات سے پرہیز نہیں کرتا۔ اس کی مثال کے طور پہ وہ جو ہے وہ دیگر محرمات سے جو ہے وہ اپنے دامن کو نہیں بچاتا، تو مولا نے فرمایا کہ اس کے روزے کے اندر روح نہیں ہے، بے جان ہے، روح ختم ہو گئی ہے۔ یعنی گویا آپ ظاہراً تو روزہ رکھے ہوئے ہیں لیکن باطن آپ کا روزہ نہیں ہے، وہ صرف فاقہ ہے۔ خود یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ اگر کوئی انسان اطاعت نہ کرے، کیونکہ بیسکلی اطاعت ہی مقصد ہے نا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نعوذ باللہ یہ کہیے کہ آسائش اور جو ہے وہ نعمات دے کر، نعمات آپ کو دکھا کر چھیننا تھوڑی مقصد ہے۔ مقصد یہ کہ آپ اطاعت کریں اور اطاعت کے قابل ہو جائیں، یا جن کے اندر اب مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں انسانوں کی، جو جس اسٹینڈرڈ پر ہے تھوڑا سا وہ اور بڑھ جائے اپنی جو ہے وہ ہوائے نفس پر قابو رکھنے کے معاملے میں،
اپنے نفس امارہ کو کچلنے کے معاملے میں. آقا یہ ذوق کیسے پیدا ہوگا لوگوں کے اندر؟ یہ ذوق، یہ شوق اور یہ پروردگار کا تھوڑا سا خوف کس طرح آئے گا؟ علماء تو اپنا کام کر رہے ہیں، وہ تو بہت اچھا بیان دے رہے ہیں ممبر سے، لوگ اچھی باتیں ہی ہو رہی ہیں ہر ڈائس پہ سے، ہر جگہ، ہر سیمینار سے. کیا وجہ ہے معاشرہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے؟ معاشرے کی تنزلی کا گڑبڑ جو ہے، تنزلی کا سبب سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ اب علمیت کے ذرائع اتنے سارے ہو گئے کہ جو معتبر بھی ہیں اور غیر معتبر بھی ہیں. تو اب معذرت چاہتا ہوں، میں بہت معذرت کے ساتھ یہ جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنا اس زمانے میں، خصوصاً ہمارا ایک جو ٹین ایج طبقہ ہے، وہ اپنا دین، اپنی شریعت جو ہے واٹس ایپ علیہ السلام اور فیس بک علیہ الرحمہ سے لیتا ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں آقا، بالکل درست کہہ رہے ہیں. تو یہ بڑا سوشل ڈیلیما ہے. بالکل سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. تو اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے اور ہم فوراً سے ایک حدیث جیسی آتی ہے اور فوراً فارورڈ کر دیتے ہیں، نہ ہمارے پاس اس کا سیاق و سباق ہوتا ہے. یہ بہت چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس پر اگر احتیاط کی جائے یا ان چیزوں کو سمجھا جائے. بیسیکلی دیکھیں ایک نوجوان جو اس 2022-23 میں زندگی گزار رہا ہے، سانس لے رہا ہے، جس زمانے کے اندر مادیت ہی مادیت ہے، یعنی اس وقت مادیت کی ترقی بڑی عروج پر ہے. اس مادی زندگی کے اندر گھرا ہوا چاروں طرف سے انسان جو ہے وہ مادی ترقی کے اندر گھرا ہوا انسان، اس کو جب آپ لاجیکلی ایک چیز کی طرف اس کے فوائد ہی نہیں بتائیں گے تو جائے گا ہی نہیں اس طرف. بات اگر واضح ہو رہی ہے. اگر آپ اسے صرف یہ بولیں کہ آپ نماز پڑھیے چونکہ آپ کے ابا اماں معذرت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، سمجھ واضح ہو رہی ہے بات، آپ تو وہ نماز پڑھ لے گا، پریکٹیکل وہ نماز پڑھے گا، پریکٹس کرے گا. کیونکہ وہ ایک جو ہے وہ فارمیلٹی پوری کر رہا ہے، اس کے گھر میں بھی نماز پڑھی جاتی ہے اس لیے وہ نماز پڑھ رہا ہے. لیکن جو روح کے ساتھ نماز ہے یا جو روزہ اپنی اس روح کے ساتھ ہے، وہ جب انسان کے اندر وہ جو تشویق جو آپ جس پیدا کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو پہلے سمجھایا جائے کہ روزے کا، نماز کا، عبادات کا کاج ہو گیا ہے. یا خلاصتاً اگر صرف یہی بتا دیا جائے کہ یہ اطاعت، یہ سب چیزیں ہیں کیا، بیسیکلی ان کے فلسفے پہ بات کی جائے یا ان کی جو ہے وہ وجوہات پر بات کی جائے، تو بات پھر میں آخری میں اس کو خلاصہ اس طرح کروں. ہمارے یہاں ایک سب سے بڑا مشکل مرحلہ یہ ہے کہ ہر معاملے کے اندر ہم لاجک ڈھونڈتے ہیں. تو میں یہاں ایک بات کہتا ہوں کہ ہر معاملے کے اندر دین میں خصوصاً لاجک نہیں ڈھونڈی جاتی. کیونکہ ہم نے اللہ کو لاجک سے مانا ہے، رسول کو لاجک سے مانا ہے، ہم نے جو ہے وہ ائمہ معصومین کو لاجک سے مانا ہے. جب ہم نے ائمہ معصومین کو لاجک سے مان لیا، پھر ائمہ معصومین کے سامنے کوئی لاجک نہیں چلانی، پھر صرف ان کی سننی ہے. واہ 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 واہ، بہت خوب. یہاں ان کے سامنے لاجک واجک سب دیوار پہ مار دی جاتی ہے. بالکل، کیونکہ بالکل ہم نے آپ کی عقل نے، اور خصوصاً عقل ہی خود اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ میں کامل نہیں ہوں. بہت ساری چیزیں میری بھی سمجھ نہیں آتی. کیا بات ہے، واہ واہ. یہ خود ایک عقلی قاعدہ ہے نا. آپ کی عقل، ہر انسان کی عقل تسلیم کرے گی کہ بہت ساری چیزیں عقل کے جو ہے وہ دائرے سے باہر ہے. جب باہر ہے بالکل آپ نے ہر شے کا درک نہیں کر سکتا. بالکل جب آپ نے عقلی دلائل سے علی بن ابی طالب کو مانا ہے، تو پھر آپ بغیر چاہ کے جو ہے وہ علی بن ابی طالب کی مانے. بات سمپل ہی. کیا کہنے. سلامت. واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب، بہت عمدہ گفتگو فرمائی مولانا سید حماد زیدی صاحب نے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام عالمان قائم سے سجاد شاہ جی کو اجازت دیجیے. اپنا اور گرد و نواز سب کا خیال رکھیے گا اور دیکھتے رہیے قائم ٹی وی، کیونکہ قائم سے ہے زندگی. اللہ حافظ. رمضان رمضان یوں قائم ہے، رمضان 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 یوں قائم ہے، رمضان صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان. رمضان رمضان یوں قائم ہے، رمضان 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 یوں قائم ہے، رمضان اس کے توسل سے ہر گھر میں خوب سمایا ہے. سحری ہو یا افطاری میں دسترخوان سجا ہے. ہوتی ہے رونق گھر میں جب آتے ہیں مہمان. رمضان رمضان